جب تم جنبی ہو جاؤ یعنی ناپاک ہو جاؤ، جب تمہارے اوپر غسل فرض ہو جائے تو تم پاک ہو جاؤ۔ آج کا جو سبق ہمارا ہے وہ سبق ہے کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے فرض نہیں ہوتا۔ دوسرا سبق کہ غسل کرنے کے بعد کس غسل سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور کس غسل سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا جو ہے آسان طریقے سے یوں سمجھے کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے غسل کے مسائل۔ غسل کا پہلا مسئلہ کہ غسل 4 چیزوں سے فرض ہوتا ہے اور 4 چیزیں پائی جائیں گی تو غسل کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ پہلا مسئلہ، غسل کب فرض ہوتا ہے؟ جب انسان نے غلط دیکھا یا غلط سوچا یا غلط خیالات آئے یا غلط نظر پڑ گئی یا غلط سوچ لیا یا کسی غیر محرم کو دیکھ لیا، ان کی وجہ سے اگر شہوت ابھری اور پھر جو ہے آگے والے راستے سے منی خارج ہو گئی تو اس صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کبھی غلط دیکھنے سے ہوتا ہے، انسان نے غلط دیکھا، شہوت ابھری، منی نکل گئی، حالانکہ بیوی سے ہم بستری تو نہیں ہوئی لیکن غلط دیکھنے سے ہو گیا، تو گویا کہ یوں سمجھو کہ آگے کے راستے سے اگر شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت غسل کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا، اگر جو ہے غسل اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جب انسان بیوی سے ہم بستری کرتا ہے لیکن ہم بستری میں ملاپ تو ہوا لیکن منی خارج۔ مثال کے طور پر بیوی سے ہم بستری ہوئی، جو مرد کا اعلی تناسل ہے اس کا آگے والا حصہ جس کو سپاری کہتے ہیں، بالکل آگے والا حصہ، وہ اگر عورت کی شرمگاہ کے اندر چلا گیا پھر جو ہے منی خارج نہیں ہوئی تو غسل فرض ہو گیا۔ بہت سارے مسئلے ایسے آتے ہیں، یوں کہہ رہے تھے کہ مجھے غسل فرض ہوا نہیں، منی تو نکلی نہیں، لیکن اس کا جو ہے داخل ہونا ہی غسل فرض ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ کہ غسل فرض ہوتا ہے عورتوں پر اس وقت جب عورت، یہ 2 چیزیں بھی عورت کے اندر پائی جائیں گی تو تب بھی غسل فرض ہوگا، لیکن تیسری چیز عورت کے اندر یہ پائی گئی کہ حیض سے پاک ہوگی، جو مہینے کے اندر 3 دن یا 10 دن حیض آتا ہے، وہ اس کے بعد جیسے ہی پاک ہو جائے گی اس وقت غسل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اور چوتھا، جب عورت کو بچہ ہوتا ہے، بچہ ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس خون کو کہتے ہیں نفاس کا خون۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ نفاس کا خون۔ وہ خون جب تک بند ہوگا تو جیسے ہی بند ہوگا نفاس کا خون تو غسل کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ ان 4 چیزوں سے انسان کے اوپر غسل کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ اور جن چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا ان میں سے ایک کیا ہے؟ ایک وہ انسان بیمار ہے، بیماری کی حالت میں اس کو جو بغیر شہوت کے ساتھ، بغیر جو ہے مزے کے ساتھ منی خارج ہوتی ہے لیکن شہوت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے ہے، بیماری کی وجہ سے بغیر شہوت کے نکل رہی ہے تو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور غسل تب فرض ہوتا ہے جب یہ شہوت کے ساتھ مزی نکلتی ہے۔ اب آگے والے راستے سے 3 چیزیں نکلتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں مزی، ایک کو کہتے ہیں منی، ایک کو کہتے ہیں ودی۔ اب کس سے غسل فرض ہوگا، کس سے غسل فرض نہیں ہوگا؟ اور مزی کس کو کہتے ہیں؟ منی کہتے ہیں جو شہوت کے ساتھ نکلے اس کو منی کہتے ہیں۔ اور مزی کس کو کہتے ہیں؟ مزی کہتے ہیں اس کو کہ جب انسان غلط دیکھتا ہے، غلط سوچتا ہے، غلط خیالات آتے ہیں، شہوت ابھرتی ہے اور آگے سے پانی نکلتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مزی۔ ایک ہوتی ہے ودی کس کو کہتے ہیں؟ وہ پیشاب جب انسان کرتا ہے، پیشاب کے بعد
جو ہے گاڑھا پن نکلتا ہے، تار جیسی نکلتی ہے، انسان سوچتا ہے شاید منی نکل گئی، وہ منی نہیں، وہ مزی ہوتی ہے۔ اب تینوں کا حکم کیا ہے؟ ودی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ودی۔ اب تینوں کا حکم کیا ہے؟ منی کا حکم تو غسل ہے، منی کا حکم تو غسل ہے، غسل فرض ہو گیا، کیونکہ اب منی اور مزی ان دونوں میں فرق کیسے محسوس ہوگا؟ کیونکہ ان دونوں میں ایک ہی وقت نکلیں گی، شہوت جب ہوگی تو منی بھی نکلتی ہے اور مزی بھی نکلتی ہے، لیکن فرق کیسے محسوس ہوگا؟ فرق آسان ہے۔ فرق کیا ہے؟ منی جب نکلتی ہے تو منی کے بعد شہوت باقی نہیں رہتی ہے، شہوت ختم ہو جاتی ہے، تو سمجھ لینا یہ منی ہے۔ اور مزی نکلنے کے بعد بھی شہوت رہتی ہے، مزی نکلنے کے بعد بھی شہوت باقی رہتی ہے، تو سمجھ یہ مزی۔ تو یہ فرق ہے منی اور مزی کے درمیان۔ گویا کہ اگر منی نکل گئی تو غسل فرض ہو گیا، اگر مزی نکل گئی تو غسل فرض نہیں ہوا، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وضو کرنا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ مزی نکلنے سے وضو آئے گا، غسل فرض نہیں ہوگا۔ لیکن مزی جہاں لگی ہوئی ہے، جس کپڑے پر لگی ہوئی ہے، اس کپڑے کو بھی دھونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو مزی کا حکم ہے بیائی وہی ودی کا حکم ہے۔ ودی بھی جیسے نکل گئی تو وضو جو ہے وضو کرنا، غسل نہیں کرنا ہے۔ اور ودی اگر کپڑوں پہ لگ گئے تو اس جگہ کپڑوں کو بھی دھونا ضروری ہے۔ یہ وہ مسئلے تھے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض وہ مسئلے ہیں کہ جس سے ہمارا غسل تو ہمارا ہو گیا لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن جب تک وضو نہ کرنا پڑے، مثال کے طور پر ہم غسل کر رہے ہیں، غسل کرتے کرتے ہم نے غسل کیا، آدھے تک غسل ہمارا ہو گیا، پیشاب آ گیا، ہم نے پیشاب کر دیا، پانی ایک بالٹی ہے، پانی کم ہے ہی نہیں، کم ہے پانی، زیادہ پانی ہے ہی نہیں، ہم نے غسل کیا، کرتے کرتے یہاں پہنچے، پیشاب آ گیا۔ اب ہمارا پانی کم ہے جس سے ہم دوبارہ غسل نہیں کر سکتے، تو ہم نے پیشاب کر دیا، یہیں سے نیچے ہم نے دوبارہ کیا کر لیا بھائی؟ غسل کر دیا۔ تو کیا اب یہ غسل ہمارا مکمل ہو گیا؟ تو کیا اب اس غسل کے بعد ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ جواب، اب جو ہے یہ تمہارا غسل ہوا، اب تم کیا کرو گے؟ نماز کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، جن عبادت کے اندر وضو ضروری ہے ان کے لیے تمہیں وضو کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل تمہارا ہو گیا، پاک تم ہو گئے، لیکن تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ بعض مسئلے وہ ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی یوں کہتا ہے کہ میری نظر کسی کی سطر پہ پڑ گئی، میری نظر کسی کی سطر پہ پڑ گئی، یا میں نے کسی غیر محرم کو دیکھ لیا، یا میں نے اپنی سطر کو دیکھ لیا، یا کسی کا سطر کو دیکھ لیا، کیا اس صورت میں میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیا غسل ٹوٹ جائے گا؟ کہا نہیں، کہ ایسا دیکھنا غلط ہے، کسی کے سطر کو دیکھنا یہ حرام ہے، بلکہ ایسا کرنا گناہ ہے، لیکن اگر کبھی نظر پڑ گئی کیا غسل فرض ہوگا؟ کہا نہیں، نہ غسل فرض ہوگا نہ وضو ٹوٹے گا، نہ غسل فرض ہوگا نہ وضو ٹوٹے گا۔ ایک اور مسئلہ عورتوں کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے۔ عورتوں پر جب غسل فرض ہوتا ہے تو کیا عورتیں غسل کے وقت اپنے سر کے بالوں کو پورا کھولے؟ کیا پورا کھولنا ہے یا نہیں؟ جواب، اگر عورت کو جس وقت غسل فرض ہوا ہے اس وقت اگر عورت کی چوٹیاں بنی ہوئی ہیں، عورت کی چوٹیاں بنی ہوئی ہیں، تو پھر جو ہے جب غسل کرے گی تو چوٹیوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، چوٹیوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اگر جو ہے غسل فرض ہوتے وقت اس کی چوٹیاں کھلی ہوئی تھی، بعد میں وہ چوٹیاں بنا رہی ہے، لیکن اب اس کو پورے بالوں کو کھولنا ضروری ہے اور پورے بالوں کو دھونا بھی ضروری ہے۔ لیکن بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب چوٹیاں بنی ہوئی ہوں گی، جڑوں میں پانی پہنچانا دشوار ہوگا، جڑوں میں پانی پہنچانا دشوار ہوگا، اس لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ چوٹیوں کو کھولا جائے کہ پانی اندر پہنچے۔ لیکن کہیں مسئلہ ایسا ہوتا ہے، کہیں وہ جگہ ایسا ہوتا ہے پانی کم ہوتا ہے تو بالوں میں پانی زیادہ لگتا ہے، لیکن اگر کسی عورت کو اس وقت ایسا ہوا کہ جو ہے غسل فرض ہوتے وقت اس کی چوٹیاں بنی ہوئی تھی، پانی کم ہے، اس وقت جو ہے وہ اچھی طریقے سے جڑوں میں پانی پہنچائے، بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرض جو ہے وہ ہے جڑوں میں پانی پہنچانا، پورے جسم کے جو ہے ہر جگہ پانی پہنچانا یہ فرض، اس سے پاک ہو جائے گا، لیکن جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے، چوٹیوں میں پانی نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں، غسل ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی غسل کے وقت ہم کبھی کوئی کام کر رہے ہیں، پینٹ کا کام کر رہے ہیں
یا جو کوئی اور کام کر رہے ہیں، کبھی ایلفی کا کام کر رہے ہیں، ہمارے جسم پر ایلفی لگ گئی یا ہمارے جسم میں پینٹ لگ گیا، یا عورتیں جو میک اپ کرتی ہیں جس کے اندر پانی، کیا اس صورت میں ہم نے غسل کیا کہ کیا ہمارا غسل ہو گیا؟ میرے ہاتھ میں پینٹ لگا ہے یا میرے منہ پہ کریم لگی ہوئی، ایسی کریم جس کے اندر پانی نہیں جاتا، یہ ایلفی لگ گئی، وہ نکلتی نہیں ہے، کیا اس میں غسل ہو گیا یا نہیں؟ جواب، غسل نہیں ہوا۔ اگر وہ ایلفی لگی ہوئی ہے اس کو نکالنا ضروری ہے۔ پینٹ لگا ہوا، پینٹ تو نکل جاتا ہے، کریم ہے وہ بھی نکل جاتی ہے، لیکن کسی نے کریم لگائی ایسی کہ جس کے اندر پانی نہیں جاتا ہے، جیسے واٹر پروف کریم ہوتی ہے، اگر ویسی کریم لگائی تو اس کو دہنے بغیر جو ہے اس نے اوپر سے جب مسح کیا، نماز پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوئی، نہ اس کا غسل ہوا۔ اس کے لیے اس کو جو ہے اس کو نکالنا ضروری ہے، منہ کو دہنا بھی ہے، غسل بھی کرنا ہے، اس کے بعد اس کی نماز ہوگی اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر پینٹ لگا، پینٹ تو نکل جاتا ہے، لیکن مسئلہ ایلفی کا ہے، وہ نکلتی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کبھی اگر جسم پہ ایلفی لگ گئی اور ایلفی کو نکالنا بہت ضروری ہے، کسی نے جو ہے اس حال میں غسل کر دیا تو اس کا غسل نہیں ہوا، اب ایلفی کو نکالے، لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ ایلفی نکالے، بہت کوشش کی، بہت کوشش کرنے کے بعد ایلفی نکلتی نہیں، اور یہاں تک خطرہ ہے اگر میں اس کو اور کھرچا تو مجھے زخم بن جائے گا، مجھے زخم بن جائے گا، تو کیا اب کیا کرے کہ اب اس کو مت چھوڑی، کہ اگر اتنا ڈر ہے کہ اس سے زیادہ کھرچنے سے اب زخم آنے کا اندیشہ ہے، کھال کٹنے کا اندیشہ ہے، اب جو ہے غسل ہو جائے گا، اب اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، اس کو کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ، میں نے غسل کیا، ایک آدمی نے غسل کیا، ہاتھ میں پینٹ لگا ہوا تھا لیکن پینٹ کو دیکھا نہیں، پینٹ کو دیکھا نہیں، غسل کیا یا پینٹ کو دیکھا، پورا غسل کرنے کے بعد اب یوں مسئلہ اسے معلوم ہوا کہ میرے ہاتھ پہ ایلفی لگی ہوئی تھی یا پینٹ لگا ہوا تھا، تو اب اس کو نکالنا تھا، پھر غسل تو نہیں ہوا، اب اس کو کھرچتا ہے، اب اس کو نکال دیا، کیا اس کو دوبارہ غسل کرنا ہے؟ کہا نہیں، اب اسی جگہ کو دھونا ہے، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت، اسی جگہ کو دھونا ہے اور دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو مسئلے میں نے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیے، یہ مسئلے جو ہے 3-4 کتابوں کے اندر، البحر الرائق، شرح کنز الدقائق، اس کتاب کے اندر، فتاوی شامیہ، فتاوی عالمگیری، ان کتابوں کے اندر ان مسائل کو جو ہے لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے مسئلے، غسل کے مسائل انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ چند مسائل آئیں گے، آپ انشاءاللہ اگلے بدھ کے لیے انتظار کریں، انشاءاللہ اور بھی مسائل آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔